نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عام طور پر جب شادی کی جاتی ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ حسن، دولت، خاندان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی۔ تم دین والی کو اختیار کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، یعنی ایک طرح سے ڈانٹ پلائی تھی۔ والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المومنات، مومن عورتوں میں سے، یعنی شادی کے وقت مومن عورتوں میں سے جو ایمان کا دعویٰ کرتی ہیں ان میں سے ان عورتوں سے شادی کرو جو محصنات ہیں، پاک دامن ہیں۔ یہ دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عورت بنیاد ہے گھر کی۔ ایک شادی کے بعد، ایک نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک نئے خاندان کو وجود میں لا رہے ہیں، یعنی یہ قرآن کا حکم ہے کہ والمحصنات من المؤمنات۔ تو یہاں بھی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں شادی کرنا ہو تو شادی کسی کی دولت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے نہ کرو، بلکہ عورت کے اندر سب سے بڑی خوبی کیا دیکھو، اس کا اخلاق کیا ہے۔ نہیں، وہ دین تو مومن تو ہے ہی نا، اخلاق کیا ہے، پاک دامن ہے کہ نہیں۔ پاک دامن سے کیا مراد ہے؟ کیریکٹر کس طرح کا ہے، زناکار تو نہیں یا خیانت کار تو نہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں دیکھو؟ آپ دیکھیں اس وقت جو آپ سب بڑے بڑے بیٹھے ہیں، آپ سب نے خاندان بنایا، آپ لوگوں کی شادی ہوئی، پھر آپ کے بچے ہوئے، تو آپ ایک خاندان بنانے والے ہیں نا، ہوم میکرز ہیں نا۔ عورت کیا ہے؟ ہوم میکر یا کچھ اور میکر؟ منی میکر ہے جی۔ یہ تو عورتیں پسند ہی نہیں کرتی ہوم میکر بننا، وہ تو اسے اپنے خلاف سمجھتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ والمحصنات۔ صرف مومن ہونا بھی کافی نہیں کہ مسلمان لڑکی ہے، دیکھو کیا کہ پاک دامن ہے۔ اب کوئی کسی کے اندر جا کے تو نہیں دیکھ سکتا، تو کس سے دیکھا جائے گا؟ قرائن سے۔ قرائن کیا ہوتے ہیں؟ آس پاس آثار، عادات، اخلاق، یعنی دیکھ بھال کے کرو، دلچسپیاں، پسند ناپسند، اسی سے کسی کا پتہ چلتا ہے نا، لباس، عادات۔ اور والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے بھی جو محصنہ عورتیں ہیں، پاک دامن ہیں، آزاد ہیں، ان سے نکاح کرو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ اب ہمارے ہاں لوگوں نے اس رخصت سے تو فائدہ اٹھائی، جی کرسچن یا یہودی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، بہت اس کو مس یوز کیا گیا، لیکن اس وقت بھی بھول گئے کہ محصنات ہیں کہ نہیں، پاک دامن ہیں کہ نہیں۔ یعنی کوئی بھی عورت جو آوارہ گرد ہو وہ گھر نہیں بنائے گی، گھر میں اس کا دل ہی نہیں لگے، گھر سے اسے دلچسپی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ شادی کا مقصد ہی نہیں سمجھتی۔ تو اہل کتاب کا جیسے کھانا حلال ہے، اسی طرح ان کی عورتیں بھی مومنوں کے لیے حلال ہیں، شادی کی جا سکتی ہے۔